نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ آپ تمام والدین کا قبول فرما لے اور جتنی بھی دوستوں باتیں کہی گئی ہیں جیسے مولانا نے بارہا فرمایا کہ اس مکتب کے پلیٹ فارم میں کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بچوں کی زبانی جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بچوں کی زبانی ہم سب نے سن لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محنت میں شرکت کی توفیق عطا فرما دے. اس محنت میں اللہ ہم سب کو لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ہمارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں ہیں. اللہ کی کرم نوازیاں ہیں, اللہ کی عطائیں ہیں, اللہ کا فضل بہت زیادہ ہمارے اوپر ہے. ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر وقت, ہر جگہ میرے پیارے دوستوں, میری بہنوں, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اتنی نعمتیں, اتنی اللہ کی کرم نوازیاں, اتنی اللہ کی عطائیں ہیں کہ اگر ایک انسان وہ ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دے, کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور ساری زندگی پیارے آقا حضور پاک سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار دے, تو یاد رکھیے گا ہم صحیح معنی میں صحیح طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک بھی نعمت کا بیٹا باتیں نہیں کریں, لیکن ابھی انعام کا وقت ہے. کیا نام ساحل بیٹا سامنے دیکھیے, سارے بچے نا باتیں نہیں کریں. تو عرض کر رہا تھا کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا بھی صحیح معنی میں شکر ادا نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بچوں نے ذکر فرمایا, ان کے بارے میں اپنے فرماتے تھے کہ ہر انسان کے اوپر سانس لینے میں 2 شکر واجب ہے. ایک سانس نکالنے میں, ایک سانس لینے میں. ہم تو معمولی سمجھتے ہیں کہ مجھے سانس آ رہا اللہ کا شکر ہے, سانس آ رہا اللہ کا شکر ہے. آپ پوچھیے ہسپتال میں جا کے جو بندہ لگا وینٹیلیشن پہ لگا ہوا ہے کہ سانس کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. سانس کا آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, سانس کا باہر نکالنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ انسان کے سانس لینے میں 2 شکر واجب ہوتے ہیں. 2 شکر. یہ تو ایک عام نعمت جسے ہم کہتے ہیں جی سانس تو آ رہا ہے, چل رہا ہے, اس میں کیسے شکر ادا کرے. نہیں میرے پیاروں, میرے دوستوں, میری بہنوں, اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں اقبال ٹول میں جماعت آئی اور میں نے بیان سنا ان سے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک جگہ ملک میں جانا ہوا تو ایسے ایک بندہ ہسپتال میں بیٹھا ہوا تھا. ہم باہر گئے کینٹین کے اوپر, تو کینٹین میں دیکھا ایک آدمی سے ملاقات کرنا چاہی, بالکل سوٹ بوٹ اچھا لباس پہنا, خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا. جیسے میں نے بات کرنے کے لیے اس سے متوجہ کیا, مجھے اشارہ کیا, 1 منٹ ٹھہریے گا ذرا. ایک پاس شیشی رکھی ہوئی تھی, شیشی کا ڈھکن کھولا, بوتل کا ڈھکن کھولا, اس لیکوڈ پانی کو پیا, اس کے بعد اسے بات کی. کہتے بات یہ ہے کہ میرے جسم میں سے جو تھوک ہوتا ہے نا, تھوک جو انسان کی رگوں کو تر رکھتا ہے, بات کرنے کے لیے اس تھوک کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے میرے جسم میں تھوک ختم ہو گیا ہے. یہ چھوٹی سی بوتل جو میں نے پی ہے اس کی لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے. یہ جب تک میں نہ پیوں میں کسی سے بات نہیں کر سکتا. تو یہ دوستو ہمارے منہ میں بار بار تھوک کا آنا اور اندر چلے جانا, یہ بات کرنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہم کہتے ہیں تھوک تو ہے, نہیں اس سے پوچھیں اس کے بعد یہ تھوک ہے ہی نہیں.
ایک آدمی سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، اس کی یہ پلکیں جو ہے پلکیں یہ نیچے گری ہوئی تھی، جب اسے بات کرنے کے لیے بات کرتے تو اپنی پلکوں کو اٹھاتا پھر اسے بات کرتا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری پلکیں انہوں نے آٹو کی اللہ تعالیٰ نے، اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، کھلتی ہے بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ پلکوں کا اللہ پاک نے آٹو کیا ہوا ہے، انسان اوپر کرتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھیں بند کرتا ہے یہ پلکیں نیچے ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، کتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ ایسے ہی یاد رکھیے گا یہ اولاد کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین مانیے انسان اس اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور دعاؤں کے اندر بار بار اس کا استحضار کرتا ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ لیکن یاد رکھیے گا دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، بندے کو مکان مل گیا، نوکری مل گئی، گاڑی مل گیا، ہر چیز مل گئی، لیکن یاد رکھیے گا ایک انسان کو اولاد جیسی نعمت نہ ملی، اللہ کی قسم دنیا کی ساری چیزیں مل جائے اولاد نہ ملے، یہ چیزوں کا مل جانا یہ اولاد کا متبادل بن نہیں سکتی۔ لیکن اگلی بات یاد رکھیے گا دنیا کی چیزیں کم ملی، چھوٹا مکان ملا 2 مرلے کا 3 مرلے کا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، چھوٹی نوکری مل گئی، تھوڑی تنخواہ سے گزارا کرتا رہا، چھوٹی گاڑی مل گئی، گزارا کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ کی قسم یہ اولاد کا مل جانا ان ساری نعمتوں کا متبادل بن جاتا ہے۔ بتائیے بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ ہم سب والد ہیں، میرے طرف سے 4 بچے ہیں، اللہ ہم سب کو نہیں اللہ ان کو نواز دے بچوں سے۔ اونچی کہیے آمین، یہاں اونچی آمین کہہ سکتے ہیں، یہاں اونچی آمین کہہ سکتے ہیں، زیادہ اونچی نہیں کہنا ساتھ میں ڈر نہ جائے بھائی، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے اونچی آمین بھی نماز میں ارشاد فرمائی، آہستہ آمین بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، دونوں حکم حضور کی زندگی سے ثابت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستو یہ اولاد کا مل جانا بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا بیٹا باتیں نہیں کریں، دیکھیں باتیں کریں گے نا پھر انعام آپ کا کینسل ہو جائے گا۔ بچے وہ ہوتے ہیں جو من کے سچے ہوتے ہیں۔ بچے کون ہوتے ہیں؟ ہاں، ابھی اچھے بچے بن کے دکھائیے، صرف 15 سے 20 منٹ، کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے؟ بس اس کے بعد دعا ہو جائے گی، پھر آپ گلی میں بھاگیں، کرکٹ کھیلیں، شور مچائیں، بیلے بجائے، آپ کو اجازت ہے، لیکن 15 سے 20 منٹ کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ بس کر رہا تھا میرے دوستو، انسان کتنا بھی پریشان ہو، تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، حالات سے بڑا پریشان ہے، صرف گھر کے دروازے پہ جائیے، وہاں سے زینب آئی، وہاں سے زہرا آئی، دعا آئی، محمد آیا، فاطمہ آئی، وہ زینب آ گئی، بابا میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے۔ بتائیے تھکاوٹ دور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ ساری پریشانیاں، آپ کے غم، آپ کی مشکلات، ایک بچوں کی آپ نے جھلک دیکھی، ایک بچہ آ رہا پانی دے رہا ہے، کوئی بچہ جوتا اٹھا رہا ہے، کوئی بچہ آپ کا بیگ پکڑ رہا ہے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے۔ بتائیے تھکاوٹ دور ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی جان؟ آپ بتائیے۔ ہو جاتی ہے الحمدللہ، اولاد نعمت ہی ایسی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کو مانگنا چاہیے۔ اس کو مانگنا چاہیے جی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ شخصیات انبیاء کرام نے اللہ سے نیک اولاد مانگی، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، لقمان حکیم نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولادیں مانگی۔ یا اللہ اولاد تو ہو، رب هب لي من الصالحین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اولاد تو ہو، یا اللہ بھلے ایک ہی ہو، لیکن یا اللہ نیک ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے جی؟ نیک ہونی چاہیے۔ یہ میرے دوستو، چونکہ یہ سارا ہمارا جو پروگرام ہے یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہے، اللہ کرے ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد اللہ رسول کی فرما بردار بن جائے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری اولاد وہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے، محب وطن بن جائے، اچھا شہری بن جائے، اچھا پڑوسی بن جائے۔ میرا بیٹا بڑا ہو کے کسی کے لیے اگر وہ داماد بنتا ہے تو ان کے لیے خاندان کے جوڑ کا ذریعہ بن جائے۔ میری بیٹی کی شادی ہو تو میری بیٹی خاندان میں جڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میرے دوستو اولاد اگر ایسی بن جائے گی، اللہ کی قسم دنیا کے اندر ہی جنت کے مزے آنے لگیں گے۔ سب کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے یاد رکھیے گا
ہمیں بچپن کے اندر اپنی اولاد کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی جی؟ اولاد کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. حدیث پاک اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا عادی بناؤ. کتنی باتوں کا جی؟ 3 باتوں کا. اور باتیں بھی سکھانی ہے، لیکن حضور نے اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا. حب نبیکم، کہ اپنی اولاد کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے. میرے دوستو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اس نبی نے امت کے لیے دعائیں کی. اللہ کے نبی امت کے لیے روتے رہے. اس نبی کا حق کیا ہے؟ اس نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھائی جائے، حضور کے طریقے بچوں کو سکھائے جائے، حضور کی زندگی بچوں کو بتلائی جائے. یہ میرے دوستو، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائے. ہم بچوں کو بلا آ گیا، فلاں چیز آ گئی، مئو آ گیا، فلاں آ گیا، رہتے رہتے بچوں کو، بچے ڈر بھی جاتے ہیں. اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، حضور کے واقعات سنائیں، اللہ کے نبی کی زندگی بچوں کو سکھائیں. انشاءاللہ ہمارے بچے پکے سچے مسلمان بن جائیں گے. سکھائیں گے نا انشاءاللہ جی. دوسری بات حضور نے کیا فرمایا؟ وحب اہل بیتہ، اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس کی جی اہل بیت کی. ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں، یقین مانیے اتنی بابرکت محفل ہے، اتنی اچھی محفل ہے اور فرشتوں کا نزول ہے. اب یہاں سے باتیں سیکھ کر جائیں، ہم چیزیں لے کر جائیں. پہلی بات کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیں. دوسری بات حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو میرے گھر والوں کی، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں جی؟ 11 حضور کی بیویاں تھیں. جو کہتے ہیں حضور کی ایک بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی ذات پہ الزام لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے 11 بیویوں سے نوازا تھا. الحمدللہ تفسیر کے اندر اور تاریخ کے اندر ملتا ہے اللہ کے نبی کی 11 بیویاں ازواج مطہرات. الحمدللہ ان کے نام، ان کے کیا کہتے ہیں دوستوں، تاریخ وفات سب ملتا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے، تفسیر کے اندر ملتا ہے. اللہ کے نبی کتنی بیویاں تھی جی؟ یہ عقیدہ ہم یہاں سے لے کر جائیں، خود بھی لے کر جائیں، بچوں کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں. کتنی بیویاں جی؟ 11 بیویاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں جی؟ 4. پہلی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت زینب. کیا نام تھا؟ حضرت زینب. حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کی 4 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں تھیں جی؟ 4 بیٹیاں. اور چاروں بیٹیاں حضور کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھی. یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت ہے. اور اللہ کے نبی کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے جی؟ 3 بیٹے. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضور کے بیٹے. بیویاں کتنی تھی جی حضور کی؟ 11 بیویاں اللہ کے نبی کی. اور بیٹیاں کتنی تھی؟ 4. حضور کے بیٹے کتنے تھے؟ 3. اچھا آگے سلسلہ بڑھتا ہے. آگے اہل بیت کا حضور کے جو نواسیاں تھیں وہ بھی حضرت فاطمہ سے، اللہ کے نبی کے فاطمہ کے یعنی کہ حضور کے نواسے 3 نواسے تھے. کتنے نواسے تھے جی؟ 3 نواسے. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم. حضور کے 3 نواسے. اور حضور کی 3 آگے نواسیاں بھی تھیں. نواسے کتنے تھے جی؟ 3 نواسیاں. ان کا نام بھی حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بہنوں کے نام پہ رکھا. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ. یہ حضور کے نواسیاں تھیں. اچھا آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی کہ حضرت زینب جو حضور کی بیٹی تھی، ان کے بھی 2 بچے تھے، حضرت امامہ، حضرت علی. یہ حضرت علی دوسرے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے بھی ہیں. تو دوستو یہ چیزیں حضور کے اہل بیت ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ اپنے بچوں کو ان کی زندگی بتلائیں، ان کا کردار بتائیں، ان کی زندگی بتلائیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کے کبھی بھی حضور کے اہل بیت کی زندگی سے وہ انحراف نہ کرے. تو وہی سکھائیں گے نا انشاءاللہ. تیسری بات حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ. کون سا بناؤ جی؟ قرآن والا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلٍّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ. کہ قرآن والے کہاں ہوں گے؟
سو اللہ کی شان، وہ قرآن جس کو کافر سن کے بھی ایمان لے کے آ رہا ہے، اللہ کرے ہمارے دلوں پہ اس کا اثر شروع ہو جائے، ہم قرآن سنیں آنکھوں سے آنسو آ جائے، ہم قرآن سنیں ہمیں میرے دوستوں کو آخری زندگی یاد آ جائے، ہمیں قرآن سنیں ہمیں حضور کی یاد آ جائے، اللہ کرے ہم ایسے قرآن پڑھنے والا بن جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ۔ میرے دوستوں جب قرآن والا بنا دیں گے انشاءاللہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن سکھا دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے جی؟ قرآن سکھاتا ہے، اور یہ قرآن سکھانا یہ بچوں کا حق ہے، اپنے بچے کو قرآن سکھاؤں، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن سکھا دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہو کے کبھی غیروں کا ہتھیار نہیں بنے گا، یہ غیروں کا آلہ کار نہیں بنے گا، یہ بچہ کبھی یہ مرتد نہیں ہوگا، دین سے کبھی انحراف نہیں آئے گا۔ کب؟ جب انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے، تو بھائی اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آخری گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہوگی بچوں کے حوالے سے، اب یہ ساری باتیں میرے لیے بھی ضروری ہے، بحیثیت ایک والد، بحیثیت ایک والدہ، میری زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اور اہل بیت کی محبت آ جائے، قرآن کی محبت آ جائے، میں خود بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں۔ کیا کر جی قرآن پڑھنے والا خود بنوں گا انشاءاللہ، میرا بچہ جنت میں جائے گا، مجھے ساتھ لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو اتنا اللہ نے قرآن میں اور دین کے والے سے کرم فرمایا، ایک آدمی 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، قرآن نہیں پڑھا، لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ کیا نہیں ہونا جی؟ مایوس نہیں ہونا، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ کیسے کرم نوازی میرے دوستو؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی اگر رات تہجد کی نیت کر کے سویا، کیا کیا جس نے؟ تہجد کی نیت کی اس نے، اللہ کی شان، رات کو تھکا ہوا تھا، نیت بھی کر لی اس نے، لیکن صبح آنکھ اس کی نہیں کھلی، آنکھ کب کھلی؟ فجر کی اذانیں ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھ کھلو، یہ کیا ہوا؟ بھئی تہجد رہ گئی، تہجد میں نے پڑھنی تھی، میں نے دعائیں کرنی تھی۔ میرے دوستوں حدیث کے اندر آتا ہے اتنے اللہ کریم ہے، اس بندے نے نیت کی لیکن تہجد پڑھی نہیں، لیکن اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، اس کے پیسے تو نہیں لگتے، سبحان اللہ، لیکن ہم نے دھیان سے تہجد پڑھنی۔ کیا کرنی جی؟ تہجد دھیان سے پڑھنی ہے۔ چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں، ایک آدمی نے یہی فضیلت سنی اور رات کو اٹھا تہجد کے لیے، اللہ کی شان، نلکا چلایا، ٹوٹی چلائی، پانی نہیں آ رہا نلکے کے اندر، اس نے سنا مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر پانی نہ آئے، پانی میسر نہ ہو تو کیا کرے؟ تیمم کر لیا کرے۔ کیا کر لیا کرے؟ تیمم کر لیا کرے، مٹی ہو، کوئی چونا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز بھی ہے، اللہ کی شان کوئی چیز نہیں ملی تو دیکھا وہ توا پڑا کچن کے اندر، کیا پڑا ہوا جی؟ توا پڑا ہوا ہے، وہ گیا وہاں پہ، دیکھا کہ کچھ نہیں، وہاں پہ وہ ریسی لگی، توے کے اندر کالک لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا چلو یہ مٹی کی طرح ہی ہوتی ہے، ہاتھ لگایا، تیمم کیا، تہجد کی نماز پڑھ لی، یا صبح اٹھا اور بیوی سے کہا میں نے آج تہجد پڑھی ہے۔ اچھا اہلیہ محترمہ یہ بتائیے گا، مولوی صاحب نے کہا تھا دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے، کیا آتا ہے؟ نور بھی آ جاتا ہے، میرے چہرے پہ نور آ گیا۔ تو اہلیہ محترمہ نے کہا میاں جی اگر تو نور کالا ہے پھر تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، پھر تو کیا ہے؟ بہت زیادہ نور آ گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ عرض کر ہم دوستوں تہجد کی نیت کر کے اس نے سو گیا تو انشاءاللہ تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اور ایسے ایک بندہ اللہ کے گھر میں گیا، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، طواف کے لیے گیا، میرے دوستوں اگر راستے میں اس کو موت آ گئی، ابھی حج کیا نہیں، عمرہ کیا نہیں، طواف کیا نہیں، تو اللہ جل جلالہ اس بندے کو کل قیامت میں حاجیوں میں شمار کرے گا۔ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں میری بہنوں، اگر قرآن نہیں پڑھے ہم کوئی بات نہیں، ہم آج شروع کر دیں، نیت کر لے کے انشاءاللہ آج کے بعد میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا۔ ہم بسم اللہ کر لیتے ہیں، جو ساتھی پڑھے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھے آج گویا کہ ان کی بسم اللہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون پڑھا کون نہیں پڑھا، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لی، تعوذ پڑھ لیا، باقی آپ اپنے قاری صاحب ہے، محلے کے امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، اس سے ہم پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سفر میں دوستوں انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ پر دوستوں ہمیں اپنی دینداری کے ساتھ تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے نونہال بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے ادارے کے ساتھ مخلصانہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔